صدیوں سے ایک سوال ذہنوں میں گھومتا ہے، آخر وہ خالق جو سب سے زیادہ جاننے والا اور حکمت والا ہے، ایک جانور کو پیدا کر کے اسے انسانوں کے لیے حرام کیوں قرار دے گا؟ دیکھیں، یہ کوئی معمولی سوال نہیں ہے اور اس کا جواب تو بالکل بھی معمولی نہیں۔ یہ ایک ایسا گہرا سوال ہے جس کی جڑوں تک ہم آج کی اس گفتگو میں پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر اس پوری کہانی کو شروع سے آخر تک سمجھ لیا جائے تو نہ صرف اس سوال کا جواب مل جائے گا، بلکہ اللہ کی حکمت، قرآن کی گہرائی اور اسلام کے معجزے پر سوچنے کا انداز بھی بدل سکتا ہے۔ تو چلیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا حصہ، فطرت پہ سور کا کردار۔ اس سوال کو سمجھنے کے لیے آئیے بالکل شروع سے یعنی تخلیق سے شروع کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا تو اس نے ہر چیز کو ایک مقصد اور ایک مکمل نظام کے تحت بنایا۔ یعنی اس کائنات کا ایک ذرہ بھی بے مقصد نہیں ہے، اور اس معاملے میں سور بھی کچھ الگ نہیں۔ اگر ہم ماحولیات کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو سور دراصل قدرت کا ایک جینیٹر ہے، ایک صفائی کرنے والا۔ اللہ نے اسے انسانوں کی خوراک کے لیے نہیں بنایا، بلکہ زمین کو صاف رکھنے کے ایک خاص مقصد کے لیے بنایا ہے۔ یہ دنیا کے بایولوجیکل ویسٹ مینجمنٹ سسٹم کا ایک اہم حصہ ہے۔ اور پتہ ہے، یہیں سے حکمت کی ایک اور لیئر، ایک اور پرت کھلنا شروع ہوتی ہے۔ اس کی یہی خاصیت اسے انسانوں کے لیے ایک خطرہ بناتی ہے۔ ذرا اللہ کی حکمت تو دیکھیے، ایک ایسی مخلوق بنائی جس کا جسم خاص طور پر گندگی کو پروسیس کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس کا معدہ یعنی سٹمک دوسرے جانوروں سے بہت تیزی سے کھانا ہضم کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ یہ جو کچھ بھی کھاتا ہے اس کے زیادہ تر نقصان دہ عناصر فلٹر ہوئے بغیر سیدھے اس کے گوشت میں جذب ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ ڈیزائن ہے۔ اچھا، تو قدرت میں اس کے کردار کو تو ہم نے دیکھ لیا۔ اب آتے ہیں اس بات پر کہ اللہ کا کلام یعنی قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن میں اللہ بالکل صاف الفاظ میں فرماتا ہے، اس نے تم پر صرف مردار خون سور کا گوشت حرام کیا ہے۔ یہ آیت صرف ایک حکم نہیں دے رہی، بلکہ اس کے پیچھے جو رحمت ہے اس کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہے۔ آیت کے آخر میں رحمت کا ذکر آنا، یہ ہمیں اسلامی احکامات کے بارے میں ایک بہت اہم چیز سکھاتا ہے۔ یہ سزا نہیں، یہ حفاظت ہے، یہ محبت ہے جسے اللہ نے قانون کی شکل میں ظاہر کیا ہے۔ اور یہ بات اتنی اہم ہے کہ قرآن میں سور کے گوشت کی مناہی ایک بار نہیں، دو بار نہیں، پورے 4 بار آئی ہے۔ اور جب قرآن میں کسی حکم پر اتنا زور دیا جاتا ہے تو یہ اس کی انتہائی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ کوئی معمولی ہدایت نہیں، بلکہ انسانیت کی بھلائی کے لیے ایک بنیادی اصول ہے۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ آج کی ماڈرن سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ اور قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ یہ بھی ہے کہ اس نے ایسی سچائیاں بتائیں جن کو سائنس نے صدیوں بعد آ کر تسلیم کیا۔ آج کی سائنس بتاتی ہے کہ سور کا گوشت، بھائی یہ تو کئی خطرناک جراثیم اور پیراسائٹس کا گھر ہو سکتا ہے۔ ایک کیڑا ہے ٹریکینیلا جو جسم میں شدید درد پیدا کرتا ہے۔ پھر ہے ٹیپ ورم جو دماغ تک جا کر مرگی یا موت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہیپیٹائٹس ای وائرس اور انفلوئنزا وائرس، جس کے لیے سور کا جسم ایک مکسنگ ویسل بن جاتا ہے، جہاں H1N1 جیسے نئے اور خطرناک وائرس پیدا ہوتے ہیں۔ سوچئے، آج سے 1400 سال پہلے جب نہ کوئی مائکروسکوپ تھا نہ وائرولوجی کا علم تھا، تبھی وحی کے ذریعے انسانیت کو بتا دیا گیا، اس جانور سے دور رہو۔ لیکن ٹھہریے، بات صرف بائیولوجی یا ہیلتھ پر ہی ختم نہیں ہوتی۔ اس کے پیچھے جو حکمت ہے وہ اس سے کئی زیادہ گہری ہے۔ آئیے اس کی روحانی اور تاریخی گہرائی کو بھی سمجھتے ہیں۔ ہاں، ایک سوال جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی اگر اللہ نے سور کو بنایا ہے تو پھر حرام کیوں کیا؟ دیکھیے، اس کا جواب سادہ ہے۔ تخلیق یعنی کریشن اور اجازت یعنی پرمیشن، یہ دو بالکل الگ چیزیں ہیں۔ اللہ نے زہر بھی بنایا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اسے کھا لیا جائے۔ سور کو ماحول صاف کرنے کے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، انسانوں کے کھانے کے لیے نہیں۔ اور ایک بہت ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ سور سے پرہیز کا حکم صرف اسلام میں نہیں ہے، یہ تو ایک مسلسل الہامی پیغام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی تورات میں اسے واضح طور پر ناپاک کہا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات نے بھی اسی قانون کو برقرار رکھا، اور آخر میں قرآن نے اس حکم کی تصدیق کر دی۔ یہ تسلسل خود ایک ثبوت ہے کہ ان سب کا سرچشمہ ایک ہی خدا ہے۔ اس سب کے ساتھ ساتھ اس کی ایک روحانی، ایک اسپریچول ڈائمینشن بھی ہے۔
ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ابن القیم۔ انہوں نے غذا اور انسان کی روحانی حالت کے کنیکشن پر بہت خوبصورت بات کی۔ انہوں نے کہا ہم جو کھاتے ہیں وہ ہمارے جذبات، رجحانات اور کردار پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ نظریہ کہ جانور کا گوشت کھانے سے اس کی خصوصیات انسان میں منتقل ہو سکتی ہیں، اسلامی حکمت میں گہری جڑیں رکھتا ہے۔ تو چلیے اب ان ساری باتوں کو ایکولوجی، قرآن، سائنس اور تاریخ، ان سب لیئرز کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں اور اپنی شروع کے سوال کے حتمی جواب تک پہنچتے ہیں۔ تو دیکھیے، سور کو ایک خاص مقصد سے بنایا گیا، اسے رحمت کے تحت حرام کیا گیا اور اس پر حکمت کے ساتھ پابندی لگائی گئی۔ اس کی تخلیق ایک ماحولیاتی ضرورت تھی اور اس کی ممانعت انسانی فلاح و بہبود کے لیے ایک حفاظتی اقدام ہے۔ اور آج اس دور میں ماڈرن نیوٹریشن سائنس بھی اس قدیم حکمت کو مان رہی ہے۔ پتہ ہے، 2015 میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے پروسیسڈ میٹ، جس میں سور کی پروڈکٹس بھی آتی ہیں، اس کو گروپ 1 کارسینوجن کا درجہ دیا، یعنی کینسر پیدا کرنے والی سب سے خطرناک کیٹیگری۔ اسلامی فقہ یعنی اسلامک لا کا ایک بنیادی اصول ہے، لا ضرر ولا ضرار۔ اس کا مطلب ہے نہ کسی کو نقصان دو اور نہ خود نقصان اٹھاؤ، اور سور کے گوشت کی مناہی اس اصول کی آپ کہہ سکتے ہیں ایک پرفیکٹ مثال ہے۔ تو آخر میں سوال یہ نہیں رہ جاتا کہ یہ ایک پابندی کیوں ہے، بلکہ سوال یہ بن جاتا ہے کہ یہ رحمت کا ایک عمل کیسے ہے۔ یہ پورا معاملہ دراصل ہمیں حکمت کے ایک بہت بڑے دروازے پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے احکامات کے پیچھے ایسی گہری وجوہات ہوتی ہیں جو شاید ہم اپنی محدود عقل سے فوراً نہ سمجھ پائیں، لیکن ان پر ایمان لانا، ان پر بھروسہ کرنا، اسی میں اصل حفاظت اور رحمت ہے۔